السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کوئی ایسی دعا بتائیں جس کے پڑھنے سے جو بھی حاجت ہو، جو بھی دعا ہو وہ قبول ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے، اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ اس کے ساتھ حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، یہ پڑھ لیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس سے جائز حاجات وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اسے دعائے قرب بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھ کر جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعا پوری ہو جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ دعا ہے، اور اس کا معنی مفہوم بھی ذہن میں ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین، آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ دعا پڑھ لیں، پھر اللہ پاک سے مانگیں، دعا کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر تو اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔